أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان کرے، برائیوں سے بچنے کی توفیق دے اور اپنا قرب نصیب فرمائے. ہماری زندگیوں میں سکون جس کی ہم میں سے ہر ایک کو انتہائی درجے ضرورت ہے وہ بھر دے، اور اپنے کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہترین تعلق قائم کرنے کی توفیق دے. آمین. انشاءاللہ آج کی جو ہم دعا کریں گے وہ بھی تمام دعاؤں کی طرح انتہائی درجے اہم ہے، خوبصورت دعا ہے. اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اعوذ بکا، میں پناہ میں آتی ہوں تیری، من یوم السوء، برے دن سے. کوئی دن ہوتا ہے نا جس میں ایک کے بعد ایک مشکل پریشانی آ رہی ہوتی ہے، تو یہ برے دن سے. ومن لیلۃ السوء، اور بری رات سے. ومن ساعۃ السوء، اور بری گھڑی سے، وقت سے. ومن صاحب السوء، اور برے دوست سے، ساتھی سے. صاحب یعنی دوست یا ساتھی. ومن جار السوء، اور برے ہمسائے سے. فی دار المقامہ، قیام کی جگہ پر، مقام گھر، جس جگہ رکنے کی جگہ ہے وہاں پر. اب دن رات صبح شام برے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان میں ہونے والے واقعات ان کو ایسا کر دیتے ہیں. یعنی ان کو پھر ہم جو یہ بیان کریں نا، بری رات برا دن، اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی دن برا ہوتا ہے یا کوئی رات بری ہوتی ہے. اسلام نے اس سے مختلف مکمل طور پر اس کی تردید کی ہے کہ ہم کسی دن کو، کسی انسان کو، کسی جگہ کو منحوس یا برا سمجھیں. ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے. ہاں، لیکن اس میں کوئی ایسا مل جائے جس کی وجہ سے آپ کی آزمائش ہو جائے، کوئی ایسا ہمسایہ آ جائے، کوئی ایسا ساتھی مل جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے شادی کے بعد کا وقت ہو، اس میں کچھ ایسے آپ کو لوگ مل جائیں. شادی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. ہر کسی کے ڈیفرنٹ نیچر ہے. ہم انسان ہیں، ہم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، تو کوئی بھی صاحب سو ہو سکتا ہے، کوئی بھی جار سو ہو سکتا ہے، برا ہمسایہ ہو سکتا ہے. تو یا اللہ ان تمام اس طرح کی تمام جو بھی ایسی کوئی صورتحال ہے جو کہ میرے لیے بری ثابت ہوگی، یا اللہ مجھے اس سے بچا لینا. اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ. اے اللہ، بے شک میں برے دن، بری رات، بری گھڑی، برے دوست اور قیام کی جگہ میں برے ہمسائے سے تیری پناہ مانگتی ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ دعائیں یاد کر کے اپنے گروپ انچارجز کو سنا رہے ہوں گے اور اپنے پاس لکھ رہے ہوں گے. ابھی جیسا کہ گروپ اوپن ہوگا، یا آپ اپنے گروپس میں بھی، اگر ان کیس آپ اپنے یہ جو مین گروپ اوپن ہوگا اس میں نہ بھی سینڈ کر سکیں، تو آپ میں سے جس جس نے دعائیں اپنی نوٹ بک پہ لکھی ہیں یا کسی بھی انداز میں لکھی ہوئی ہیں ان کو ضرور شیئر کریں.
تاکہ باقی سب کے لیے بھی موٹیویشن ہو اور آپ کی دعا ڈائری شیئر ہو جائے. اور اگر ابھی تک بھی نہیں بنائی ہے تو ہماری بہت زیادہ دعائیں نہیں ہوئی، 19 کے قریب دعائیں ہوئی ہیں، یا شاید ایک آدھ کی نمبرنگ آگے پیچھے ہوئی تھی تو 20 ہوں گی. ان کو اپنے پاس ضرور لکھیں اور روز کی روٹین بنائیں ان دعاؤں کو پڑھنے کی، ورنہ آپ ہر ہفتے یاد کریں گے اور گروپ انچارج کو سنائیں گے اور آپ کو اس ٹائم تو یاد ہو جائے گی، لیکن یہ اتنا بڑا خزانہ ہے جو کہ شیطان آپ کے پاس نہیں رہنے دے گا، وہ آپ کو بھلا دے گا. آپ کچھ عرصہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر بھول جائیں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے پاس اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی، یا اگر ہاتھ سے نہیں لکھنا آتا تو پرنٹ کی ہوئی یا کسی بھی طرح اپنے پاس اس کو ضرور رکھیں. ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو لکھ کر سامنے فریج پہ لگا لیں، اپنے کمرے میں لگا لیں. 5 دعاز کر کے بھی آپ ڈفرینٹ انداز میں لگا سکتے ہیں، لیکن لازمی یہ کریں ورنہ یہ علم آ کر پاس سے چلا جائے گا. اور یہ اتنا بڑا خزانہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہوئی ہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں. ہر وہ چیز جو کہ ہمیں کسی بھی طور پہ کچھ بھی نقصان دے سکتی ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہوئی ہے. اور ہر وہ چیز جو کہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہو سکتی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں میں مانگا ہوا ہے. تو اس لیے ان کو بہت قیمتی سمجھیں اور ان کو ابھی سے پریزرو کریں انشاءاللہ. آج انشاءاللہ ہم آیہ نمبر 144 سے 146 تک کریں گے. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور سیرت النبی پہ میرا ارادہ تھا کہ ہم ضرور کام کریں. چونکہ پچھلے 2 سالوں سے شاید آپ مجھ سے یہ سن ہی رہے ہوں کہ ہم نے سیرہ سٹارٹ کرنی ہے، سیرہ پہ کچھ کام کرنا ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ نے خاص دعائیں کرنی ہے میرے ساتھ سمیت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم کچھ ایسی سیٹنگ کر سکیں کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کام کر سکیں. اللہ ہمیں توفیق دے، ہمت دے، ہمارے وقت میں برکت دے کہ ہم اس کام کو بھی آگے بڑھا سکیں. لیکن میں ضرور یہ چاہوں گی کہ ابھی ربیع الاول چل رہا ہے تو ہم کچھ نہ کچھ سیرت سے متعلق کوئی نہ کوئی چیز اپنی کلاسز میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں انشاءاللہ. اس کے لیے کوشش ہے، میں جو بک اٹھاتی ہوں، جو کھولتی ہوں اور جس کو پڑھتی ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی پڑھی جائے. اگر سیرہ ہم نہ بھی کر سکیں تو کم از کم کوئی نہ کوئی بک سٹارٹ کر لیں جس کا کوئی 1-2 پیجز ہی ہم ہر کلاس میں پڑھ لیا کریں، تاکہ کچھ قطرہ قطرہ کر کے ہی ہم شامل ہوں. تو آپ نے اس کے لیے اسپیشل دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں بہت بہترین جو ہمیں کرنا چاہیے، جو ہم سب کے لیے بہت فائدہ مند ہے، وہ ڈالے اور ہم اس پروجیکٹ پہ بھی کچھ نہ کچھ کام کر سکیں انشاءاللہ. آج کی جو آیات ہیں اللہ کی طرف سے بالکل ایسے ویک میں آ رہی ہیں، یعنی اس کلاس میں آئی ہیں جن میں سارا ذکر ہے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، ان سے متعلق ہے. اور آپ یہ شاید جانتے ہوں کہ 12 ربیع الاول کا دن جو کہ جس کو ہم کس اعتبار سے جانتے ہیں، 12 ربیع الاول میں کیا ہوا تھا؟ کیا خیال ہے آپ کا، کیا ہوا تھا 12 ربیع الاول میں؟ جلدی جلدی سے لکھیں، بتائیں، چیٹ میں لکھیں. 12 ربیع الاول میں کیا ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور وفات بھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. دونوں میں سے زیادہ اوتھینٹک کیا ہے، جانتے ہیں؟ جی بالکل، الحمدللہ ہم میں سے بہت ساروں کو بہت اچھی نالج ہے اس بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کے بارے میں مورخین یعنی جو تاریخ کو لکھنے والے ہیں، جو ہسٹورین ہیں، ان کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی، کچھ کہتے ہیں 12 تاریخ تھی، اور یہ اپریل تھی 571 عیسوی، اپریل کا 22 ڈے تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی ڈیٹ کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال یعنی 11th ایئر تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات ہوئی تھی. تو اسپیشلی ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے متعلق بات ہوئی بھی ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. جب بھی کوئی ایسا موقع ہوتا ہے جس میں ہمارا کوئی قریبی پیدا ہوا ہو اور پھر وہ فوت بھی ہوا ہو، تو ہمیں اس کے جانے کے بعد اس کی کیا چیز زیادہ یاد ہوتی ہے؟ اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، یا اس کی وفات کو سوچ کر، اس کی شخصیت کو سوچنا، اس پر بات کرنا؟ تو ہمیں اس چیز کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے. وہ نبی جس نے کبھی اپنی برتھ ڈے نہیں منائی، اپنے بچوں کی نہیں منائی، اتنے لوگ جو دنیا میں آئے ان کی نہیں منائی، کچھ ایسی چیزیں نہیں ہوئیں، کوئی ایسی خوشیاں نہیں منائی گئیں، کچھ ایسی سیلیبریشن نہیں کی گئی جن کا مقصد ہی کچھ نہ ہو، تو وہ کیا مجھے اور آپ کو منانی چاہیے؟ ہمارے بچے پورا سال نہ ہمیں پوچھے، جو ویسٹرن سٹائل ہے، چاہے اس میں اپنی زندگی میں مگن رہیں، لیکن ایک فادرز ڈے، مدرز ڈے پہ آ کے وہ بکے بھی لے آئیں، اور وہ پھر ڈھیر سارے گفٹ بھی لے آئیں، اور وہ آ کر ایک دن گزار بھی جائیں، اور اس کے بعد وہ چلتے بنے. کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے ہمارا حق ادا کر دیا؟ ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، لیکن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے صرف اور صرف ان کی پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ کر کے، ایک دن کو اپنے لیے مخصوص کر کے، اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ میں نے حق ادا کر دیا، گویا کہ میں نے اپنے باہر گھر کے لائٹس لگا لی اور سجا لیا، اور کھانے بنائے، کھا پی لیے، اور جلسے جلوس کر لیے، تو گویا میں نے حق ادا کر دیا. چاہے اس سارے میں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، نماز، وہ ہماری بلا مس ہو، تھکے ہارے رات کو آ کے سوئے ہیں، صبح چاہے فجر جائے میری، دن میں باہر پھر رہے ہیں، چاہے نمازیں جائیں میری، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں یہ چیزیں کر کے شاید رب تعالیٰ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہی ہوں. تو یہ لمحہ فکریہ ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ تمام چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہمیں اس پر ضرور غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، جو محبت کا سٹائل اور جو تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، مجھے وہی لوٹانا چاہیے اور ویسے ہی اظہار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے، ہمیں ہدایت دے. آیات انشاءاللہ پہلے ہم تجوید کریں گے، پھر ٹرانسلیشن، اور پھر انشاءاللہ تفسیر پہ آئیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما، واو میں گول ہوں گے، ما الف مدہ، محمد، میم پہ غنہ ہو رہا ہے، محمد، نون کو کلیئر پڑھنا ہے، الا، رسول، را ہیوی ہوگا، سو سین میں سٹی والی آواز ہوگی، واو مدہ ہوگا، قید، قوف کو ہیوی کرنا ہے، دال پہ قلقلہ کرنا ہے، خیلت، خا موٹے حروف میں سے ہے، من قبلہ الرسل، قب، قوف پہ قلقلہ ہوگا، سوری با پہ قلقلہ ہوگا، قوف کو ہیوی پڑھنا ہے، قبلہ الرسل، را اگین ہیوی، سین میں سٹی والی آواز، افئم مات، افئم اگین غنہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، تو یہ ہمارا ادغام ہے. او، واو پہ ہم لین کریں گے، قتلا قلبتم، قتلا اخفا، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، لب کلکلا، علی اعقابکم، حمزہ اور پھر عین، اور پھر قاف کو موٹا کرتے ہوئے ساتھ الف بھی ہوگا، وَمَن يَنقَلِبْ، یا اخفا، وَمَن پہ پہلے ادغام ہو رہا ہے، پھر یا پہ اخفا ہو رہا ہے، دونوں کو پراپر پورا ادا کرنا ہے. قلب اگین کلکلا ہو رہا ہے، علی عقبیہ، عقبی، یا لین ہو رہی ہے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، فَلَن
अगेन इदगाम होना है, यहदुर वल्लाह इसमें जलाला को हैवी करना है, शै'a यालीन और अलिफ मद्दा, वसयजजिल्लाहु शाकिरीन, वाव में होंठ गोल होंगे, सीन में सीटी वाली आवाज, वसयज यज अगेन कलकला आ गया। कलकला क्या होता है? एको साउंड आनी होती है, आवाज हमारी उस लेटर को अदा करते हुए डबल होती है। जिल जिल्लाहु, इसमें चूंकि इसमें जलाला से पहले जा के नीचे जेर है, इसलिए हम इसको मोटा नहीं करेंगे, इसमें जलाला को ये लाम को बारीक पढ़ेंगे। वसयजजिल्लाहु शाकिरीन, वमा अगेन अलिफ मद्दा, काना अलिफ मद्दा, लिनफ्सिन अन तमूत, लिनफ्सिन इजहार हो रहा है, अन में इख्फा हो रहा है, तमूत वाव मद्दा, इल्ला अलिफ मद्दा, बिइज़्निल्लाहि, दाल को नरमी से पढ़ना है और इसमें जलाला के लाम को बारीक पढ़ना है। किताबम मुअज्जला, किताबम इदगाम गुन्ना के साथ, मुअज्जला अलिफ मद्दा, वमन युरिद, वमन इदगाम गुन्ना के साथ है, रिद दाल पे कलकला होगा, सवाब दुनिया, सवा अलिफ मद्दा, बदुनिया, इसको नाक में आवाज जा चाहिए, या नहीं पढ़ना, बहुत सारे लोगों की मिस्टेक होती है, तो ये या है, या ही पढ़ा जाना चाहिए। और दुनिया में वैसे तो हमें लग रहा है इदगाम हो रहा है, लेकिन जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि 4 हरूफ ऐसे हैं जिनको हम उसमें इजहार मुतलक करते हैं, वाजिया क्लियर पढ़ते हैं। नुतिही मिनहा, नु हमजा पे झटका देंगे, मिनहा नून पे इजहार करते हुए हा को लंबा करना है, वमन युरिद अगेन कलकला, इदगाम पहले करना है वमई पे और रिद पे कलकला, सवाबल आखिरती, सवा अलिफ मद्दा, आखिरती, खा और रा दोनों हैवी होंगे, नु ही, नु हमजा पे झटका देना है, मिनहा, मिन नून को वाजिया पढ़ना है अगेन, वसनजज़ि शाकिरीन, वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल, वकअय्यिम अगेन इदगाम गुन्ना है, मिन नबिय्यिन में अगेन इदगाम है, नबिय्यिन पे जाके फिर इख्फा हो रहा है, क़ातल कॉफ को हैवी करना है, माअहू रिब्बियून, दो शद आ रही हैं प्रॉपर मिला के सख्ती से पढ़ना है, रिब्बियून कसीर, ये रॉ कैसा पढ़ा जाएगा? कसीर के रॉ को हम कैसा पढ़ेंगे बताएं, मोटा या बारीक? अगर मोटा पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे, हैवी करेंगे तो क्यों करेंगे, लाइट करेंगे तो क्यों करेंगे? अच्छा, कुछ कह रहे हैं मोटा, कुछ कह रहे हैं बारीक। जी अल्हम्दुलिल्लाह, किसी एक ने आंसर दिया, मैं उसका नेम नहीं सही तरह पढ़ सकी। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल करेक्ट। कसीर की रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे और उसका रीजन होगा या साकिन का आना। जब भी रॉ साकिन हो रहा हो और उससे पहले या साकिन आए तो हमने उसको बारीक ही पढ़ना होता है। फमा अलिफ मद्दा, वहनु वाव मद्दा, लिमा अस्वाबहुम स्वाद हैवी और अलिफ मद्दा के साथ, फी सबीलिल्लाहि, फी या मद्दा, सबी या मद्दा, लिल्लाहि इसमें जलाला को बारीक पढ़ेंगे, वमा अलिफ मद्दा, ضعفू वाव मद्दा, वमस्तकानू, का अलिफ मद्दा, नू वाव मद्दा,
واللہ، اس میں جلالہ کو موٹا پڑھیں گے، یحب الصابرین، یحب سواد ہے بھی ہوگا، صابرین یا مدہ، اور مد العارض للسکون۔ یہاں تک ہمارا آج کا لیسن ہے، تلاوت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ٹرانسلیشن کریں گے۔ وما إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ ٹرانسلیشن دیکھیں، وما اور نہیں ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حامیم دال، حمد محمد جس کی تعریف کی جائے، الا مگر رسول ایک رسول، را سین لام، رسالہ ارسال، رسالت، سب اسی سے ورڈز ہیں، یعنی ایک پوائنٹ سے پیغام دوسرے پوائنٹ پہ پہنچانا، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والا۔ قد تحقیق، خلط گزر چکے، خا لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، خلو بالکل ویسے ہی جیسے کہ خلا، خلا کیا یعنی کسی کا اس حال میں ہونا کہ اس کی وجہ سے زمانہ یا جگہ خالی ہو جائے، تو خالی ہو گئے، گزر چکے، من سے قبلی ہی اس سے پہلے، اور رسول کئی رسول، کئی رسول، رسول کی جمع ہے رسول، الف لام پراپر کے لیے آ رہا ہے، افا ان پھر اگر، آ حرف استفہام ہے یعنی کوہسن کے لیے جو حرف استعمال ہوتا ہے، تو آ کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی، کیا، ڈڈ، فا پھر، دین، افا ان اگر، ماتا وہ مر جائیں، میم واو تا اس کا روٹ ورڈ ہے موت، او یا قتیلا قتل کر دیے جائیں، قتیلا کون سا فعل ہے، فعل معروف ہے یا فعل مجہول ہے، جلدی جلدی سے بتائیں۔ جی بالکل فعل مجہول ہے، اس لیے ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں قتل کر دیے جائیں۔ کیسے پتہ چلے گا، کیونکہ اس کا سٹارٹ کس سے شروع ہو رہا ہے، ضمہ سے، اور اس کے درمیان میں کیا آ رہی ہے، کسرہ آ رہی ہے، تو قتیلا قتل کر دیے جائیں،
قتل ہوں یا قتل کریں نہیں، قتل کر دیے جائیں. ان قلبتم، ان قلب، ان قلب میں اگر آپ دیکھیں تو شروع میں الف نون ایڈ ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ورب کے سٹرکچرز ہوتے ہیں ان میں سے ایک سٹرکچر یہ بھی ہوتا ہے جس میں سٹارٹ میں الف نون ایڈ ہو جاتا ہے. تو اصل میں روٹ ورڈ ہے قوف لام با. ان قلب پلٹ جانے کو کہتے ہیں، پلٹ جاؤ گے تم. ویسے آپ ہم قلب پڑھتے ہیں، قلب کس کو کہتے ہیں؟ دل کو. دل بھی کیا ہوتا رہتا ہے؟ الٹتا پلٹتا رہتا ہے. کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ انرجیٹک ہوتا ہے، کبھی لو ہوا ہوا ہوتا ہے. تو اسی سے ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، تجوید کا رول انقلاب بھی پڑھا ہوا ہے، جس میں ہم بدل دیتے ہیں کس کو؟ نون ساکن کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ میم سے بدل دیتے ہیں. تو یعنی پلٹ جاؤ گے، بدل جاؤ گے تم، علی اوپر، اعقابکم اپنی ایڑیوں کے. اعقاب یعنی ایڑی، ایڑی کے لیے عقب کا ورڈ یوز ہوتا ہے، یعنی بیک، وہ جو ہوتی ہے نیچے والی جگہ، پاؤں کی جو نیچے والی ہیل ہوتی ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے. ومن تو ہرگز نہیں، ینقلب، ومن، ومن کی ٹرانسلیشن یہاں پر غلط لکھی گئی ہے. ومن اور جو کوئی، من کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اور جو کوئی، ینقلب پلٹ جائے گا، علی اوپر، عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر. عقبی اصل میں یہ دو کو شو کری ہے، بئی کا جو یہ ساؤنڈ ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے، یہ اصل میں تھا عقبی جو ہے اس کے اندر ایڑی. جس طرح عقبہ ہم نے کہا کہ ایڑی کہتے ہیں، جب ہم نے اس کو آگے ملایا تو عقبی ہو گیا، اور اصل میں یہ دو کو، ڈیول کو شو کر رہا ہے، یعنی اپنی دونوں ایڑیوں پر. فلن تو ہرگز نہیں، یدر یعنی وہ نقصان دے گا، ضرر دے گا، اللہ اللہ کو، شیئن کچھ بھی، کسی بھی طرح کا. وَسَيَجْزِي اور ان قریب بدلا دے گا، جیم زا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ اللہ، الشاکرین شکر کرنے والوں کو. وما اور نہیں، کانا ہے، لنفس کسی نفس کے لیے، ان کے، تموتا وہ مرے، اسے موت آئے، الا مگر، بِإِذْنِ اذن سے، حکم سے، اللہ اللہ کے، کتابن لکھا ہوا ہے. کتبہ کیا ہوتا ہے؟ لکھنا. مؤجلہ مقرر وقت، اجل یعنی کلیئر، لکھا گیا ہے، وقت نوٹ ہے. وَمَن یُرِد اور جو کوئی، یورد چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، روا و دال اس کا روٹ ورڈ ہے، وش کرتا ہے، ثواب بدلہ، ثواب و با اس کا روٹ ورڈ ہے، الدنیا دنیا کا، دال نون واو اس کا روٹ ورڈ ہے، دنو ادنا یعنی جو کہ قریب ہے، جو کہ ادنا ہے، اس کے لیے دنیا کا ورڈ یوز ہوتا ہے. نؤتیہ نون پھر مضارع کی نشانی کے طور پہ آ رہا ہے، اور حمزہ تا روٹ ورڈ کا حصہ ہے، اور اس میں یا ڈراپ ہوا ہے، محذوف ہے. نؤتیہ ہم دے دیتے ہیں اس سے، منہا اس میں سے. ومن اور جو کوئی، یورد چاہتا ہے، ثوابا ثواب. یورد کی ٹرانسلیشن ہم چاہتا ہے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ فعل مضارع ہے، اور جب فعل مضارع ہوتا ہے، جی بالکل، فعل مضارع ہوتا ہے تو ہم اس کی ٹرانسلیشن یا تو پریزنٹ میں کرتے ہیں یا فیوچر میں کرتے ہیں، اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ کرتے ہیں. تو وَمَن یورد اور جو کوئی چاہتا ہے، ثوابا بدلہ نہیں، یہ پریزنٹ فیوچر ٹینس ہے، یہ بالکل بھی پاسٹ ٹینس نہیں ہے. ثوابا ثواب، الآخرتی آخرت کا، نؤتی ہی ہم دے دیں گے اس سے، حمزہ تا یا. اچھا، وَمَن یورد اور جو چاہتا ہے، یورد کو تھوڑا سا اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. آپ نے مجھے ریمائنڈ کروانا ہے
اس پہ ہم دوبارہ سے کام کریں، کیونکہ یہ ایک جنرل یہ کہا جا رہا ہے، اور جو کوئی چاہتا ہے ثواب الآخرتی آخرت کا، نؤتی ہی ہم دے دیں گے اسے، حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، منہا اس میں سے، وسنجزی اور ان قریب ہم بدلا دیں گے، سا قریب کے زمانے کے لیے ہوتا ہے، یعنی جو بہت ہی سامنے جلدی پیش آنے والا ہے اس کے لیے ہم سا لگا دیتے ہیں، یعنی ان قریب، جلدی ہی، سون، اور ان قریب ہم بدلا دیں گے الشاکرین شکر کرنے والوں کو، وَكَأَيٍّ اور کتنے ہی، من نبی نبیوں میں سے، قاتل جنگ کی، اب قتلہ ہوتا ہے قتل کرنا، جب یہ اسٹینڈنگ فتح کے ساتھ آ جاتا ہے نا، الف کے ساتھ قاتلہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا، تو اس کے فرق کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، قتلہ اور قاتلہ، معہو جنگ کی، مع ساتھ ہو اس کے، کس کے، نبی کے، ربیون رب والوں نے، را با با اس کا روٹ ورڈ ہے، ربی، اور واو نون کے ساتھ ربیون، اس سے ایک تو مراد یہی جس طرح ٹرانسلیشن ہوئی ہے رب والوں نے، ربیون کی جمع ہے یہ، جو ربانی کا ہم معنی ہے، یعنی بالکل وہی میننگ بنتا ہے کہ رب والے، اور سیکنڈ یہ ربتن کی طرف منسوب ہے، یعنی ربیون کا ورڈ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کثیر جماعت، یعنی بہت زیادہ، 10,000 جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ہزار ہاں لوگ، تو وہ بھی مراد ہے، یعنی دونوں سے مراد ہیں، ایک رب والے بھی، اور ایک مراد کیا ہے، کثیر الجماعت، یعنی بڑی جماعت جس میں کہ thousands آف پیپل ہیں، کثیر بہت سے، فما تو نہ، وہنو انہوں نے سستی دکھائی، واو ہا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، ہم اس کو پہلے ایکسپلین کر چکے ہیں، اور تفسیر میں ہم انشاءاللہ تھوڑا سا دیکھیں گے، لما اس کے لیے جو، اسوابہم اسوابہ پہنچا، ہم انہیں، فی سبیلی راستے میں، اللہ اللہ کے، وما اور نہ، ضعفو وہ کمزور پڑے، ضعف کا ورڈ آپ نے پڑھ رکھا ہوگا، ضعیف انسان، ضعیف انسان کون ہوتا ہے، جو کہ جسمانی طور پہ کمزور ہوتا ہے، تو اسی سے ضعفو یعنی وہ کمزور پڑے، وما اور نہ، استکانو وہ دبے، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے دو روٹ ورڈ ہوتے ہیں، ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے سین کاف نون، اور ایک ہوتا ہے کاف واو نون، تو اس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم تفسیر میں ڈسکس کریں گے، واللہ اور اللہ، یحب وہ محبت رکھتا ہے، الصابرین صبر کرنے والوں سے، صاد با را اس کا روٹ ورڈ ہے، پہلے ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين تفسیر ہماری آیت نمبر 140 سے رہتی ہے، اور پچھلی والی آیات کا تھوڑا سا ہمارا رہ گیا تھا، لیکن چونکہ ہمارا ٹائم زیادہ ہو رہا تھا اس لیے ہم نے سٹاپ کر دیا تھا، اس کو پہلے ہم دیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ آج کی آیات۔
اس آیت سے پہلے این یمسسکم سے پہلے ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ تم کمزور پڑو اور نہ تم غم کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی بلند ہو اگر ہو تم مومن، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ ساری آیات غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں چل رہی ہیں، اس سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، پہلے مسلمان جنگ جیت گئے تھے، ایک قسم کی بالکل جیتی ہوئی جنگ تھی، جس کو کچھ مسلمانوں کی مال غنیمت کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے، کچھ لوگوں کی وجہ سے مسلمان اس جنگ کو ہار گئے تھے، اور چونکہ بعد میں پھر ان کو بہت زیادہ غم تھا، بہت پریشان تھے، اور ایک اس چیز پہ تھا کہ ہم کیسے اس طرح ہمارے ساتھ ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ جس طرح انسان کے ساتھ زندگی میں کبھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ یہی سوچتے رہتے اگر ایسے ہوتا مگر ایسے ہوتا کاش، لیکن اسلام نے ہمیں ایسا کچھ بھی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر وہ ہو گیا تو ویسا ہونا ہی لکھا ہوا تھا، اور اگر نہیں ہوا تو اس میں بھی میرے لیے خیر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں ان یمسسکم قرحن، اگر پہنچا تمہیں کوئی زخم، تم ہار گئے، تمہیں چوٹ پہنچی، نقصان ہوا، فقد مس القوم قرح مثلو، تو تحقیق اس قوم کو بھی تمہاری طرح کا زخم پہلے پہنچ چکا ہے۔ کن کو؟ مشرکین مکہ کو۔ کس میں؟ غزوہ بدر میں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہم پھیرتے رہتے ہیں انہیں لوگوں کے درمیان، کبھی آپ کے دن ہوتے ہیں، کبھی آپ کے سامنے والے کے دن ہوتے ہیں، کبھی خوشحالی ہوتی ہے، کبھی اس کے اپوزٹ بدحالی ہو جاتی ہے، کبھی آپ اپنی بات کو سمجھا پاتے ہیں اور آپ ون کر جاتے ہیں، کبھی دوسرا آپ سے زیادہ بہتر بولنے والا ہوتا ہے، مقرر ہوتا ہے، وہ آپ کو ہرا دیتا ہے۔ تو یہ دونوں کیفیات کا آنا یہ ایک مومن کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں کیا آتا ہے، مومن کے لیے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، اگر اس کو خیر پہنچتی ہے اور وہ اس پہ شکر کرتا ہے تو اس پر اس کے لیے اجر ہے، اور اگر اس کو کوئی غم پریشانی پہنچتی ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ دن ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، ہر طرح کے دن آتے ہیں، ہر کسی کی باری آتی ہے، بلندی پر جاتے ہیں لوگ اور وہاں سے واپسی بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ بلندی پہ ہوتے ہیں اور وہ نیچے آ جاتے ہیں، کچھ نیچے ہوتے ہیں وہ بلندی پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سب کس لیے ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ جان لے اللہ ان کو جو ایمان لائے، جو ایمان والے ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا؟ نعمت ملنے پر شکر اور نعمت چھننے پر صبر، یہ کس کی نشانی ہے؟ ایمان والے کی۔ اگر اس کے اپوزٹ ہو اور نعمت ملنے پر بھی، نعمتوں پہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں پھر بھی ناشکری ہی ہے، اور مشکل آتی ہے تو اس پر واویلا ہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان نہیں ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور وہ بنا لے تم میں سے گواہ، وٹنس بنا لے، یا کچھ شہید ہو جائیں، جو شہید جس طرح سے غزوہ میں ہوئے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا جو ظلم کرتے ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ خالص کر لے اللہ، پاک کر لے، چن لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو کسی میٹل کو، کسی دھات کو، اس کا پروسیس دیکھا ہو، گولڈ کس طرح سے نکلتا ہے، کس طرح سے وہ ہوتا ہے، اور پھر اس کو پیوریفائی جب کیا جاتا ہے تو کس کس مرحلے سے گزارا جاتا ہے، سٹیجز ہوتی ہیں اس کی، اور اس میں اس کو تپایا بھی جاتا ہے، اس کو سخت گرمی سے بھی گزرنا پڑتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ وہ نکھر جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کا حال بھی ہے، آزمائشیں، مشکلیں، پریشانیاں، مصیبتیں انسان کو اگر وہ اس پر ثابت قدم رہے اور رب تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے تو اس کو نکھار دیتی ہیں۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے۔ جو امتحان میں پورے نہیں اتریں گے کمزور ہو جائیں گے، وہ گھٹ جائیں گے۔ اور اگلی آیت، خوبصورت ترین آیت، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا گمان کر لیا تم نے، کیا سمجھ لیا تم نے، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے،
داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، حالانکہ ابھی تک نہیں جانا پرکھا اللہ نے انہیں جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، جنہوں نے کوشش کی، اسٹرگل کی، محنت کی، خود کو کھپایا، خود کو تھکایا. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور تاکہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو اور کس نے صبر کیا. کیا ایسے ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ٹیسٹ نہیں ہوگا بھی دنیا کے ایک سٹیج سے دوسری سٹیج پر جانے کے لیے، ایک لیول سے دوسرے لیول پہ جانے کے لیے جب تک ایگزامز نہ ہو تب تک نیکسٹ لیول میں شفٹ ہی نہیں کیا جاتا. کلاسز آگے بڑھتی ہی نہیں ہے، جاب میں آگے پروموشن ہی نہیں ملتی ہے جب تک ٹیسٹ نہ ہو. جب تک انسان اپنے آپ کو اس کے لیے ثابت نہ کرے تب تک وہ کوئی جاب حاصل نہیں کر سکتا. تو جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ کیا گمان کیا تم نے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور جیسا کہ سورہ عنکبوت میں بھی آتا ہے الف لام میم، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، ان کا ٹیسٹ نہیں ہوگا. اور وہ بلال رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ جس میں ابو جہل نے آ کے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا بڑا اپنا رب رب کرتے ہو، اب وہ کہاں پر ہے جب تم پہ آزمائشیں ہیں، تمہارا مالک تمہیں تکلیفیں دے رہا ہے. تو کیا کہا تھا کہ تم ایک مٹی کا برتن بھی لیتے ہو تو اس کو ٹھوک بجا بجا کے دیکھتے ہو کہ ٹھیک تو ہے. تو میں نے اپنے رب سے جنت کا سودا کیا ہے. کبھی بھی اپنے اوپر ہونے والی کسی بھی آزمائش پریشانی کو اپنے اوپر مصیبت یا بلا نہ سمجھا کریں. سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے چیک کر رہے ہوں گے، کیا پتا اس پر صبر کی وجہ سے ہی میرے لیے جنت لکھتی جائے، کیا پتا اس جگہ اپنے آپ کو روک لینے، اپنی زبان کو روک لینے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت لکھتے ہیں. وہ حدیث میں آتا ہے نا، ایک لفظ انسان ایسا کہتا ہے، ایک جملہ ایسا کہتا ہے کہ وہ اس کو اہمیت نہیں دیتا لیکن وہ اس کی وجہ سے جنت میں پہنچ جاتا ہے. اور کوئی ایک جملہ کہتا ہے اور وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم کی تہوں میں پہنچ جاتا ہے. ہمارے ورڈز اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ہم دوسروں کو کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے ایکشنز، ہمارا رویہ بہت بہت ڈپینڈ کرتا ہے. یہ کہیں کا رول نہیں ہے کہ چونکہ اس نے سنائی ہے تو میں اس کو دو اور لگا کے سناؤں گی، چونکہ اس نے یہ کیا تو میں نے بھی یہ ضرور کرنا ہے. جنت ایسے نہیں ملے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب دل کیا نماز پڑھ لی، جب دل کیا چھوڑ دی، جب دل کیا کلاس اٹینڈ کر لی، پڑھ لیا، قرآن کھول لیا، جب نہیں تو پھر قرآن بند کر دیا اور امید یہ رکھی کہ میں جنت میں پہنچ جاؤں گی. جب دل کیا تو اپنے گھر والوں سے، ساس سسر سے، شوہر سے سیدھے منہ بات کر لی، جب نہیں دل کیا تو نہیں کی. جب دل کیا اپنے والدین کے ساتھ اچھی طرح سے خوش ہو کر مل لیے، بات کر لی، ٹائم دے دیا. جب نہیں دل کیا چھوڑو، جائے میتر سے بھاڑ میں. کیا احسان ہے ان کا؟ نہیں. جنت میں جانے کے لیے مجھے نہیں پتا میرا کون سا لمحہ آخری ہوگا، میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے. جب بھی کسی انسان کی طرف سے آپ پر کوئی آزمائش ہو تو ہمیشہ یہ سوچیں یہ اصل میں اس کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے ٹیسٹ کر رہے ہیں. میں کیا کرتی ہوں؟ کون تم میں سے جاہدو جہاد کوشش کرتا ہے اور کون صبر کرنے والا ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ، اور البتہ تحقیق تم تمنا کرتے تھے موت کی اس سے پہلے. ان تلقوہ، کہ تم ملو اس سے، یعنی تم پہلے یہ خواہش کرتے تھے کہ ہمیں کسی طرح سے شہادت مل جائے. فقد رأیتموہ، پس تحقیق دیکھ لیا تم نے اسے. وانتم تنظرون، اور تم اسے دیکھ رہے تھے، پتہ چل گیا لیکن تم اس وقت منہ پھیر کے بھاگ گئے. تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے آزمائشیں نہیں مانگنی چاہیے. عافیت کی دعا سب سے بہترین دعا ہے اور اس کو ہی پسند کیا گیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، عافیت میں رہے. اب کیا ہے کہ جن لوگوں کو جنگ بدر میں حاضری کا موقع نہیں ملا تھا وہ تمنا کیا کرتے تھے کہ دشمن سے مقابلے کا موقع ملے تو ہم بھی اسی طرح سے جس طرح بدر کے مسلمان تھے ان کی طرح ہم بھی شہید ہوں، ہمیں بھی وہ موقع ملے. مگر جب جنگ احد میں موقع ملا اور دشمن نے حملہ کیا تو وہ ثابت قدم نہیں رہ سکے، بھاگ پڑے. تو اس آیت میں صحابہ کو مخاطب کر کے کیا فرمایا جا رہا ہے
کہ تمہاری تمنا کے مطابق اب یہ موقع آیا تھا، تو تمہیں چاہیے تھا کہ پوری جوان مردی سے دشمن کا مقابلہ کرتے، یعنی پورا اسٹرانگ، اور انہوں نے کیا بھی، لیکن بیچ میں کچھ ڈگمگا گئے، پریشان ہوئے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو۔ ہاں اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر صبر کرو، اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو انسان کو کبھی بھی خود سے ایسی چیز نہیں مانگنی چاہیے، ایسی آزمائش نہیں مانگنی چاہیے جس پر اس کو نہیں پتا کہ اگر واقعی اس پر پڑ جائے تو اس کے ساتھ کیا بنے۔ تو ہمیشہ عافیت ہی مانگنی چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسے حالات بن مانگے پیش آ جائیں اور انسان کو اس کا مقابلہ کرنا پڑے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر سے کام لینا چاہیے۔ اگلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ اور ان کی وفات سے متعلق ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس جو کہ ہمیں بتایا گیا ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ امت کی رہنمائی کرنے کے لیے آئے تھے، مومنین کے لیے معلم، ٹیچر بن کر آئے تھے، اور آپ جو سکھا کر گئے اور جو آپ کا فیض ہے، آپ کی وجہ سے جو برکتیں، جو رحمتیں، جو کچھ ملا وہ سب قیامت تک جاری رہے گا۔ جو مسلمان جس قدر زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، آپ کے فٹ سٹیپس کو فالو کرے گا، اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ جس کسی پر بھی دینداری کا دروازہ کھلا، یعنی دین کی طرف وہ بڑھا، دین کی طرف وہ آیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی برکت کی وجہ سے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لیتا ہے، اتباع کرتا ہے، تو گویا اس کے لیے دین کے راستے کھلنے لگ جاتے ہیں۔ اور جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے کسی عبادت کی توفیق دی، نفع بخش علم دیا، کوئی فضیلت دی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہے۔ جتنے عالم ہیں، قراء ہیں، فقہا ہیں، عادل حکمران ہیں، مجاہدین ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، روزے دار ہیں، سب کے سب کیوں ملہم اور مرشد، یعنی ان کو سکھانے والے، بتانے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، کنیکٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کو۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ایک رسول، اس بات کو بہت کلیئر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ لوگوں کی زندگی کو بدل کر رکھ دینے والا تھا۔ آپ ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم سب کے لیے بہترین، سب سے بڑی رحمت ہے، نعمت ہے، جس کا کوئی بدل نہیں ہے، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ، حتیٰ کہ اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر، تب ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ لیکن وہیں پر دوسری طرف ہمیں یہ بات بھی سمجھا دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، ایک رسول تھے، ایک بشر تھے، فرشتہ نہیں تھے، کوئی اور مخلوق نہیں تھے، کچھ اور اعلیٰ نہیں تھے، خدا نہیں تھے، اللہ کا نہ، نعوذ باللہ، اللہ نہ اللہ کا حصہ، اور کوئی بھی کچھ بھی کسی بھی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مقام پر نہیں آ سکتے۔ اس بات کو سمجھنا انتہائی درجہ ضروری ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی مقام دیں گے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے کا حکم دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و عرفہ ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، وہ سب نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، اور
ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا، میرا ایمان مکمل نہیں ہے اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر اپنے اوپر نہ کیا۔ لیکن وہ رب تعالیٰ سے اوپر نہیں ہے یا رب تعالیٰ کے برابر نہیں ہے۔ اس بات کو، اس پوائنٹ کو ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم اس پوائنٹ کو کلیئر رکھیں گے تو ہمیں بہت سارے وہ عقائد اور وہ باتیں کلیئر رکھنا اپنے لیے آسان ہوگا جو کہ آج کل بہت گردش کر رہی ہیں۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کی یا وہاں تک کا مقام دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم حاضر و ناظر والا عقیدہ لے کر آتے ہیں، پھر ہم ان کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے کہ گویا انہی کو پوجا جانا چاہیے، ان کی قبر پہ جا کے اس طرح سے ان سے دعائیں مانگنا، وہ تمام چیزیں کرنا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کرنے سے منع کیا ہے اور جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی لائق ہے، صرف اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، آپ نے اپنی وفات سے پہلے بار بار فرمایا تھا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا۔ عبادت گاہ یعنی وہاں کے دعائیں مانگنا، وہاں کی نمازیں پڑھنا۔ آج لوگ ریاض الجنہ جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہاں ریاض الجنہ میں قبلے کی ڈائریکشن اس طرف رخ کر کے وہاں نفل پڑھ کے دعا کریں، وہ رخ کس طرف کر لیتے ہیں؟ روزہ رسول کی طرف۔ اچھا، روزہ رسول پہ جا کر آپ نے جو زیارت قبور کی دعا ہے، یعنی جو قبروں کی زیارت کی دعا ہے، وہ تو مانگنی ہوتی ہے، اور سلام کہنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، وہاں پر کہنا صحیح حدیث سے ثابت ہے، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن وہاں پر مانگنے کے لیے کھڑے ہو جانا اور یہ سمجھنا کہ وہ ہمیں دینے والے ہیں، تو گویا اللہ کی وہ صفت جو کہ اللہ کے لیے خاص ہے، ہم نے اس میں کسی اور کو ساتھ ملا دیا۔ تو بہرحال یہ ایک بات صرف یہ سمجھانے والی ہے کہ وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، ایک رسول کی حیثیت ان کو دی گئی اور اس میں ان کو عرفہ و اعلیٰ قرار دیا گیا ہے۔ قد خلت من قبل رسول، تحقیق گزر چکے ان سے پہلے کئی رسول، ان کی طرح بہت سارے اور رسول بھی پہلے آئے جو کہ گزر چکے۔ افا اماتا، کیا پھر اگر وہ مر جائیں، او قتلا یا وہ قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر، تم دین اسلام کو چھوڑ کے بیٹھ جاؤ گے کیا؟ ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا، اور جو کوئی پلٹ جائے گا اپنی دونوں ایڑیوں پر تو ہرگز نہیں وہ نقصان کرے گا، اللہ کا کچھ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ تعالیٰ کو، لیکن کس کو پڑے گا؟ اس کو۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب بدلہ دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو۔ اس کو ہم تھوڑا سا اس کے شان نزول میں دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی۔ غزوہ احد کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی نگرانی میں 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا ہے، اور مسلمانوں نے بہت بہادری سے لڑتے ہوئے جنگ کو جیت لیا۔ مشرکین مکہ جنہوں نے 11 علمبردار کھڑے کیے تھے، یعنی 11 پیپل تھے جنہوں نے فلیگ پکڑا ہوا تھا، جھنڈا پکڑا ہوا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی جنگ یا وار میں جب تک کہ آپ کا فلیگ اوپر ہے، سامنے ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ جیتے ہوئے ہیں، جیسے وہ گر جائے گا اس کا مطلب ہے دوسری قوم آپ پہ حاوی آ گئی ہے۔ تو 11 لوگ تھے، 11 پیپل تھے جن کے ہاتھ میں مشرکین مکہ نے جھنڈے پکڑائے ہوئے تھے، اور ایک 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 کر کے سب کو مار دیا گیا، یہاں تک کہ جھنڈا زمین پہ گر گیا۔ مسلمانوں نے ہلہ بول دیا، بالکل حملہ کر دیا، صفوں کی صفیں الٹ دی، مشرکین کی بہت پٹائی ہوئی، اور اس موقع پر جس طرح حضرت حمزہ نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اسی موقع پر جب مشرکین شکست کھا کر بھاگ رہے تھے اور جوش دلانے والی عورتیں بھی بھاگ رہی تھیں، مسلمانوں نے مشرکین کو گھیر لیا، وہ انہیں مار رہے تھے، غنیمت لے رہے تھے، اور مال غنیمت نیچے زمین میں پڑا ہوا ہے، وہ لوگ چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ اس موقع پر تیر اندازوں نے، ہم سب جانتے ہیں، غلطی کی، اور 50 میں سے 40 یعنی 50 میں سے 40 تیر انداز نیچے اتر گئے۔ یہ جو ہمیں حکم ملا تھا یہ تو ہمیں ملا تھا جنگ کے لیے،
تو اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے ویسے ہی، تو اس لیے ہم اب اتر سکتے ہیں۔ وہ اتر گئے۔ خالد بن ولید جو کہ اس موقع کی تلاش میں تھے اور جو کہ پہلے بھی 3 بار کوشش کر چکے تھے کہ وہ کسی طرح سے پیچھے کی طرف سے حملہ کر دیں، انہوں نے جب دیکھا کہ اتنے سارے اتر گئے ہیں تو انہوں نے 100 ان کے ساتھ لوگ تھے، سوار تھے، ان کے ساتھ پہاڑی کے پیچھے سے گھوم کر حملہ کیا، اور پھر انہوں نے، ان کے سواروں نے ایک نعرہ لگایا، ایک آواز اٹھائی، جس سے جو مشرکین جو بھاگ رہے تھے انہوں نے سنا اور ان کو بھی پتہ چل گیا۔ اور پھر کیا تھا، ایک عورت نے لپک کر فوراً جھنڈا اٹھایا، فلیگ اٹھایا، اس کو اوپر کیا، اور ایک دم سے سارے جو بکھرے ہوئے مشرکین تھے وہ اکٹھے ہونے لگے۔ یوں مسلمان درمیان میں پھنس گئے، ایک پیچھے سے ان پر خالد بن ولید جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، 100 ان کے ساتھ جو سوار تھے ان کے ساتھ حملہ کر دیا، اور ایک جو آگے بھاگ رہے تھے وہ واپس پیچھے مڑ گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف فرما تھے، اور آپ کے ساتھ صرف 7 انصار اور 2 مہاجرین تھے، 7 انصاری پیپل اور 2 مہاجرین تھے۔ آپ نے پہاڑ کے پیچھے سے خالد کے سواروں کو نمودار ہوتے دیکھا تو نہایت بلند آواز سے پکارا، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ لیکن اس آواز کو مشرکین نے، جو مسلمانوں کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھے، پہلے سن لیا، اور ان کے ایک دستے نے تیزی سے آواز کا رخ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے پہلے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ان کو ہم سے دفع کرے اور اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس پر ایک انصاری نے آگے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب آپ سوچیں، پورا حملہ ہو رہا ہے، اتنے زیادہ مشرکین ہیں، اور یہاں پر کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہیں۔ اس کے بعد مشرکین نے پھر حملہ کیا اور بالکل قریب آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا۔ اب ایک دوسرے صحابی نے آگے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا، وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر تیسرے، پھر چوتھے، یہاں تک کہ 7 انصاری شہید ہو گئے۔ تو ہم نے کیا کہا تھا، کتنے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ 7 انصار تھے اور 2 مہاجرین تھے۔ تو ایک کے بعد ایک لڑتے 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 انصار سارے شہید ہو گئے، صرف 2 مہاجر رہ گئے۔ جب 7ویں انصاری صحابی گر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2 قریشی مہاجر بچے، یعنی جو ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، ایک طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرے سعد بن ابی وقاص۔ چنانچہ اب مشرکین نے اپنا حملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرکوز کر دیا، بہت زیادہ اور بڑھا دیا، یہاں تک کہ آپ کو ایک پتھر لگا جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے، اور آپ کا نچلا دایاں رباعی دان ٹوٹ گیا، نچلا ہونٹ زخمی ہوا، خود سر یعنی جو لوہے کی ٹوپی جو اوپر پہنی ہوئی ہوتی ہے وہ ٹوٹ گئی، جس سے سر اور پیشانی پر چوٹ آئی، آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی پر تلوار کی ضرب لگی، کندھے پر بھی تلوار کی ایک ضرب لگی۔ یہ سب کچھ اس کے باوجود پیش آ گیا کہ دونوں قریشی جان پر کھیل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ سعد بن ابی وقاص نے اس قدر تیر چلائے تھے اس دن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر ان کے لیے بکھیرتے ہوئے فرمایا، یعنی ان کو نکال نکال کے دیتے ہوئے فرمایا، چلاؤ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ اور طلحہ بن عبید اللہ نے اکیلے 11 افراد کے یعنی 11 پیپل کے برابر لڑائی لڑی، یہاں تک کہ انہیں 35 یا 39 زخم آئے۔ آپ اس کو پڑھیں تو انسان سوچتا ہے کہ میں کہاں ہوں اسلام کے لیے، میں ایک زخم کیا، میں تو ایک تانا اور ایک بات اور ایک کوئی کچھ کسی کا مذاق اڑانا نہیں سن سکتی۔ انہیں 35 یا 39 زخم آئے، اپنے ہاتھ پر تیر اور تلوار روک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بچایا، جس سے ان کی انگلیاں زخمی ہو کر شل ہو گئی۔ جب ان کی انگلیاں زخمی ہوئیں تو ان کے منہ سے نکلا ایک دم سے کی آواز۔ ہمارا کیا کیفیت ہوتی ہے جب کوئی تکلیف، کوئی زخم، کوئی کچھ چوٹ، کچھ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب وہ ان کی اتنی زیادہ 35 سے 39 تک آتا ہے کہ زخم لگے تو ایک دم سے ان کے منہ سے نکل گیا والی جو درد ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو قلت بسم اللہ، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے رہ جاتے۔ سبحان اللہ۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اس مشکل ترین گھڑی میں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام بھی اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت لڑائی کی۔
یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا کچھ پیش آ رہا تھا، اور اس میں پلٹ کر آنے والوں میں پہلے ابو بکر صدیق آئے، پھر ابو عبیدہ بن جراح آئے، پھر اسی طرح سے اور صحابی مصعب بن عمیر، عمر بن خطاب، اور سارے آنے لگے۔ ادھر مشرکین کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی، ادھر سے مسلمان بھی دفاع کر رہے تھے۔ جھنڈا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ مشرکین نے ان کے رائٹ ہینڈ پہ زور سے تلوار ماری کے ہاتھ کٹ گیا۔ انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، لیفٹ ہینڈ میں، تو مشرکین نے اسے بھی کاٹ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا، یعنی دونوں ہاتھوں کی بجائے انہوں نے اپنے سامنے سینے پہ لگا کر اور اس کو پھر بھی لہرائے رکھا، اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ ان کا قاتل عبداللہ بن قمیع تھا۔ چونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، بہت زیادہ شکل ملتی تھی، اس لیے اس نے سمجھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ اس نے پلٹ کر چیختے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی آتا ہے ایک روایت میں کہ پتھر مارا اور آپ ایک دم سے گرے، تو اس سے بھی ان کو ہوا کہ اچھا شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ یہ خبر تیزی سے پھیل گئی، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں مشرکین کا دباؤ کم ہو گیا، کیونکہ ان کے خیال میں اب ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا، یعنی ہم تو اپنا کام کر چکے۔ لیکن اس موقع پر ٹیسٹ ہو گیا جس کا پیچھے ہے کہ کیا تم نے سمجھ لیا تمہیں ایسی جنت مل جائے گی؟ تم آزمائے نہ جاؤ گے، تم ٹیسٹ نہیں کیے جاؤ گے۔ اور اس موقع پر ٹیسٹ کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جب خبر پھیلی تو مسلمان ایک دم سے ڈفرینٹ ان کے ریاکشن آئے، جس پر یہ آیت پھر نازل ہوئی۔ کچھ نے کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے تو ہمیں اپنے پہلے دین میں واپس چلے جانا چاہیے۔ کچھ یہ سوچنے لگے۔ یہی وہ وقت تھا جب منافقین نے اپنی باتیں بنانی شروع کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے رسول ہوتے تو مارے ہی نہ جاتے۔ اس وقت انس بن مالک کے چچا انس بن ندر نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے تو رب محمد تو قتل نہیں ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب تو قتل نہیں ہوئے نا، آپ کے بعد تمہارا زندہ رہنا کس کام کا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اب ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ جس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے ہم بھی اسی پہ جان دیں گے اور کٹ مریں گے۔ یہ کہہ کر وہ کافروں میں گھس گئے، بہادری کے جوہر دکھائے اور آخر کار شہید ہو گئے۔ تو مسلمانوں کے درمیان یہ بہت زیادہ ہو گیا، شخصیت تھی نا کہ یعنی وہ ہے تو سب کچھ ہے، اور وہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو یہ آیات اس موقع پر نازل ہوئیں، لیکن ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب کعب بن مالک نے انہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم سے، اور انہوں نے ان کو پہچان لیا، تو انہوں نے اونچی آواز سے آواز لگائی کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی زندہ ہیں۔ اور آہستہ آہستہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہونے لگے، اور بہت بھاری قیمت جو کہ تیر اندازوں نے کیا اس کی مسلمانوں کو چکانی پڑی۔ اس موقع سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، یعنی محمد آخر اللہ تو نہیں ہے جو حی القیوم ہے، ایک رسول ہی ہے۔ ان سے پہلے سب رسول دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام چھوڑ دو گے؟ دین کی حفاظت اور جہاد فی سبیل اللہ ترک کر دو گے؟ تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا تو وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر آپ کو اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اسلام میں شخصیت پرستی کیوں منع کی گئی ہے، کیوں انسان کو شخصیتوں کے ساتھ جڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے، اگر انسان کسی شخص کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو اس کے جانے کے ساتھ ہی وہ فوراً صحابہ کرام اتنے بڑے اور جو کہ سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، وہ ان کی ڈیتھ کے ساتھ فوراً ہی اس کا شکار ہو گئے کہ اب ہمیں کیا کریں، واپس وہ تو ختم، تو سب کچھ ختم، اپنے دین پہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ پہلے جو ہمارا باپ دادا کا تھا، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہر کسی کی ڈیفرنٹ رائے تھی۔ تو انسان کو دین صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر تھامنا چاہیے، کسی شخصیت، گروہ یا حالات کی وجہ سے نہیں۔
تو جو ہر چیز سے اوپر اٹھ کر اللہ کو پہچانے اور اس پر کچھ بھی گزر جائے، کتنا بڑے سے بڑا نقصان بھی ہو جائے، تو بھی وہ دین کو نہ چھوڑے، یہ اصل ایمان ہے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے محبوب، لیکن چونکہ آپ بھی انسان تھے، آپ پر بھی خوشی آئی، غم آئے، زخمی بھی ہوئے، چوٹ بھی لگی، مشن مکمل کرنے پر آپ کی وفات بھی ہو گئی، تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے اچھی طرح سے۔ اور جب واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا، اس کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے 7.5 ایئر کے بعد جب واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو اس وقت مسلمانوں کو اتنا صدمہ ہوا کہ ان کے اوسان خطا ہو گئے، یعنی وہ بہت پریشان، کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہوا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں سب سے زیادہ جو تکلیف دہ دن تھا نا، وہ دن تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ دوسرے صحابہ کا تو کیا ذکر کیا جائے، عمر رضی اللہ عنہ جیسے اتنے بڑے فقیہ سمجھنے والے، وہ کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں، جو شخص یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یعنی میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق جو کہ تھوڑی دور گئے ہوئے تھے، وہ واپس آ گئے اور عمر رضی اللہ عنہ سے بیٹھ جانے کا کہا، لیکن جوش خطابت میں، یعنی بولنے کے، اور اس میں انہوں نے ان کی بات سنی نہیں، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے، کسی نے اگر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر صدیق الگ کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگے تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، بات کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا، ان کی عبادت کرتا تھا، ان کے آگے سجدے ٹیکتا تھا، ان سے دعائیں مانگتا تھا، ان کو ہی اپنا مشکل کشا اور سب کچھ سمجھتا تھا، تو وہ سمجھ لے کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کو پوچھتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، تو وہ یہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ کبھی مرنے والا نہیں۔ اور پھر ابو بکر صدیق نے یہی آیت تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا تھا گویا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی ہے، جب تک ابو بکر صدیق نے یہ آیت نہ پڑھی۔ پھر ابو بکر صدیق سے لوگوں نے یہ آیت سیکھی، پھر جسے دیکھو وہ یہی آیت پڑھ رہا تھا۔ خود عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم مجھے یوں معلوم ہوا کہ میں نے یہ آیت ابو بکر صدیق کی تلاوت کرنے سے پہلے سنی ہی نہیں تھی، سمجھا ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا، اور جب سنی تو سہم گیا۔ دہشت کے مارے مجھ سے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، میں زمین پر گر گیا، اور جب میں نے ابو بکر کو یہ آیت پڑھتے سنا تب معلوم ہوا کہ واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس موقع پر سب کو حقیقت سمجھا دی گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے اعلیٰ ہیں، ان کی شخصیت پرستی سے ہمیں منع کیا گیا، اور ان کو ہی حرف آخر سمجھ لینے سے منع کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے عرفہ والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کا حکم ہماری سر آنکھوں پر، اور ہم نے اس سب کو ماننا ہے۔ صحیح احادیث سے ہمیں جو کچھ ملے گا اس کو ہم نے ماننا ہے، اس میں اگر مگر کیوں نہیں کرنا۔ لیکن اس کے علاوہ رب تعالیٰ کی ذات جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے، وہی میرا محور و مرکز ہونا چاہیے، وہی میرا سینٹرل پوائنٹ ہونا چاہیے جس کے لیے میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں اس چیز کو سمجھنے والا بنائے، اور ہمارے ایمان کو مکمل کرے۔ اللہ کی اطاعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو جوڑ دیا گیا ہے، اگر دونوں نہیں ہوگی تو ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا۔ دو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے اور فرمایا، ان دو کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور ایک میری سنت۔ دونوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی بیلنس خراب کیا، ہم نے ان کو آگے پیچھے کیا، تو ہم گویا اس کا حق ادا نہیں کریں گے۔ قرآن کو اور اللہ کی ذات کو اس کا مقام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت کو ان کا مقام دینا ایز اے مسلم ہم پر لازم ہے۔ اور پھر اس کے بعد
آج کے دور میں جو ہمارے اور اسکالرز ہیں اور بڑی ہستیاں ہیں، امام ہیں، ان کو بھی پھر وہیں تک مقام دیا جائے گا جہاں تک کہ دین اسلام پسند کرتا ہے۔ کسی کو آئیڈیلائز کرنا شروع کرتے ہیں ہم تو اتنا آگے تک چلے جاتے ہیں کہ اس کو ہم اپنے خدا سے اوپر کا درجہ نعوذ باللہ دینے لگتے ہیں، اور سمجھتے ہیں جو وہ کہہ رہا ہے، جیسے کہہ رہا ہے، آنکھیں بند کر کے مان لو۔ پلیز ایسی اندھی تقلید سے نکل آئیں۔ آج کا دور تو اتنا زیادہ اس وقت یعنی ٹیکنالوجی کا دور ہے کہ آپ ہر چیز کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ پلیز سنی سنائی باتوں پر، سنی سنائی احادیث پر، سنی سنائی چیزوں کو آگے پرموٹ نہ کریں۔ ہمارے ہاں آج کل سوشل میڈیا پہ من گھڑت احادیث بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، آیت کا ریفرنس، آیت قرآن میں یہ فرمایا گیا کہہ کر لکھا ہوتا ہے جو آیت کہیں پر قرآن میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس قسم کی بھی تبدیلیاں کی ہوئی ہوتی ہیں۔ اوتھینٹک چیزوں کو شیئر کریں، اور اپنے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے 100% شور ہے کہ وہ حق بات ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، واقعتاً قرآن کی آیت ہے، اس کو آگے شیئر کریں۔ ہمارا الحمدللہ اس وقت جس طرح میڈیا ٹیم کام کر رہی ہے، اور آپ دیکھتے ہوں گے بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، شارٹس آ رہے ہوتے ہیں، تھوڑی سی لانگ ویڈیو آتی ہے، اس سے تھوڑی سی اور لانگ ویڈیو ہوتی ہے، انسٹاگرام پہ ایکٹیو ہے، یوٹیوب پہ ہے، فیس بک پہ ہے۔ آپ سب کی طرف سے یہ انتہائی درجے ضروری ہے کہ آپ اپنا حصہ ڈالیں، یوٹیوب کے فالوورز کو بڑھائیں، خود آگے شیئر کریں، انسٹاگرام کو دیکھیں، اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں تاکہ آپ اس اجر کو سمیٹ سکیں۔ اور اس میں اپنا یہ جو یہ ہے نا کہ ٹھیک ہے ہاں میں تو دیکھ لیتی ہوں، پتہ ہے، نہیں، جو علم جو روشنی آپ کو ملی ہے اس کو آگے بھی بیان کریں۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں۔ ہمارا ٹائم کافی سارا ہو چکا ہے، چونکہ یہ بہت اہم آیت تھی اور بہت اہم ٹاپک تھا، اس لیے اس میں ہم نے تھوڑا ٹائم زیادہ لیا ہے۔ انشاءاللہ اب اگلی آیات کو ہم اگلی انشاءاللہ کلاس میں کور کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو، کچھ ہو، تو آپ پھر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اور جو آپ کو سمجھ آئی، آپ نے فیل کیا، اس کو بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔